الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، مدرسے کے جو جلسے ہوتے ہیں یہ کوئی رسم یا تفریح نہیں ہے، بلکہ ان کے کچھ مقاصد ہیں جن کو سامنے رکھ کر جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے، حساب کتاب پیش ہو جائے، ضرورتیں بتلا دی جائیں، تاکہ تعاون کرنے والوں کو اعتماد ہو، اطمینان ہو کہ مدرسے کا کام صحیح چل رہا ہے، جمع کر کے سب کو بتلا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم مقصد ہے۔ اسی طرح جو بچوں کی دستار باندھی جاتی ہے، اس میں حفاظ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ساتھ میں یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ جو جلسے میں لوگ آ رہے ہیں ان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ آج ان بچوں کی دستار بندھی ہے، کل ہمارے بچوں کی بھی بندھے گی، آج انہیں یہ مقام ملا ہے، کل ہمارے گھر کے بچوں کو بھی یہ مقام ملے، یہ جذبہ دل میں پیدا ہو۔ اس لیے کہ حفظ قرآن کی دولت جس بچے کو مل جائے، اس سے بڑی کوئی خوشی کی چیز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا رتبہ حاصل کر لے، ڈگری لے لے، سند لے لے،
لیکن قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں. قرآن تو قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون. یہ قرآن ان تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے جس کو لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں. سونے چاندی ہیرے جواہرات زمین جائیداد فیکٹریاں کارخانے فلاں اور فلاں سب چیزیں ایک طرف اور قرآن پاک ایک طرف. یہ مومن کو یقین ہونا چاہیے اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنے, اچھا قرآن پڑھنے والے بنے, ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی برکتیں آئیں, ہم حافظ کے ماں باپ کہلائیں, رشتہ دار کہلائیں. اگر بچے بڑے ہو گئے موقع نہیں ہے ان کے حافظ بننے کا تو پوتوں پوتیوں کے بارے میں سوچو, نواسوں نواسیوں کے بارے میں سوچو, بھتیجوں کے بارے میں سوچو, بھانجوں کے بارے میں سوچو. یہ داعیہ ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے. جب تک قرآن پاک کے حفاظ پڑھنے والے پڑھانے والے اس دنیا میں رہیں گے انشاءاللہ اس دین کو کوئی مٹا نہیں پائے گا. اس کی بنیاد اور اس کی اساس یہ قرآن مجید ہے. تو جلسے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا. اسی طرح ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ جمع ہوں, ان کے سامنے دین کی باتیں کی جائیں, قرآن حدیث پڑھ کر سنائی جائے تاکہ وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں, اصلاح کر سکیں, خرابی ہو تو اس کو دور کر سکیں, زندگی میں تبدیلی آئے, انقلاب آئے. اس کے لیے یہ اجتماعات, یہ جلسے, یہ مجلسیں ہوتی ہیں. اگر جلسے سے پہلے کی زندگی اور جلسے کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو تو وہ جلسہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب جلسہ وہ ہے کہ شرکت کرنے والوں کی زندگی میں واضح تبدیلی آ جائے پہلے کے اور بعد کے اعتبار سے, تو سمجھا جائے گا کہ ہاں جلسہ کامیاب ہے. محض روشنی کرنے سے, سجانے سے اور محض تقریر کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی آئے گی اصلاح سے, تبدیلی سے, صحیح راستے پر چلنے کے ارادے سے. اسی مناسبت سے ایک بہت مختصر حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت یہ بتلائیے جنت میں سب سے زیادہ
کس صفت کی وجہ سے لوگ داخل ہوں گے، کون سی صفات ہم اپنائیں جس کی بنیاد پر ہم جنت میں داخلے کے مستحق بنیں، اعلیٰ درجہ ہمیں ملے۔ ایسی صفات کون سی ہیں؟ بتائیے، کتنا اچھا سوال کیا، بہترین۔ اس لیے کہ جنت میں کوئی از خود داخل نہیں ہو سکتا، وہی جائے گا جس کے لیے اللہ تعالی جانا مقدر فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھیڑ لگ جائے اور دھکا مار کے لوگ اندر چلے جائیں جیسے دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ وہاں نہیں ہوگا، ہائی فائی سیکورٹی ہوگی۔ کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ پل صراط سے نہ گزرے۔ اور پل صراط کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ اس میں آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگ تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، سپر فاسٹ، کوئی روک ٹوک نہیں۔ کچھ تیز رفتار سواریوں کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، کچھ اونٹوں کی طرح، کچھ پیدل، اور کچھ ایسے بچتے بچاتے کہ بس اب گئے تب گئے۔ اور بہت سے لوگ روک لیے جائیں گے اور آنکڑے پکڑ کے انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور اس پل صراط پر داخلے سے پہلے چیک پوسٹ ہوگی، 2 چیک پوسٹ ہوں گی۔ ایک ہوگی امانت داری کی اور ایک ہوگی رشتہ داری کی۔ حدیث میں ہے ترسل الامانت والرحم، امانت کو مقرر کر دیا جائے گا، چیک کرو، جس نے بھی خیانت کی ہوگی وہ گزر نہیں پائے گا پل صراط سے، پکڑ لیا جائے گا۔ چاہے دنیا میں اس کی خیانت نہ پکڑی گئی ہو، مگر وہاں گزرتے ہوئے پکڑ میں آ جائے گا کہ یہ جا رہا ہے خائن، اس نے چوری کی تھی، اس نے مال دبایا تھا، اس نے خیانت کی تھی۔ اور دوسرے چیک پوسٹ ہوگی رشتہ داری کی، جس نے بھی رشتہ داری کے حق کو تلف کیا ہوگا، قطع رحمی کی ہوگی، وہ پل صراط سے گزر نہیں پائے گا، پکڑ کر کے اسے ڈال دیا جائے گا جہنم۔ اور پھر جب یہ پل صراط سے گزر کے جنت کی طرف لوگ چلیں گے، دروازے سب بند ہوں گے، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوگا، پیک ہوگی جنت، بھیڑ لگ جائے گی، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں جنتی جنت کے دروازے پر انتظار کریں گے کہ کب جنت کا دروازہ کھلے، مگر کھلے گا نہیں، بھیڑ بڑھتی چلی جائے گی۔ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، کب تک انتظار کرو گے، کچھ اللہ سے سفارش کرواؤ، جلدی کھلے، شوق ہو رہا ہے جنت میں جانے کا۔ سب پیغمبروں کے پاس جائیں گے، سب معذرت کر لیں گے،
آخر میں ہمارے آقا اور سردار سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حضور درخواست سن کر فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں کھلواتا ہوں دروازہ۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، کامل ایمان والے، بہترین اعمال والے، اللہ تعالیٰ ان کو داخلہ عطا فرمائیں گے، اور وہ بھی کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت یہ بتائیے وہ صفات کون سی ہیں جن کی بنیاد پر بڑی تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے پہلے مرحلے میں؟ بتائیے ہم بھی اس قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون چاہتا ہے؟ تو کیا ہاتھ اٹھانے سے چلے جاؤ گے؟ اگر ہاتھ اٹھانے سے جنت مل جائے تو سودا بہت سستا ہے، اٹھائے رہو رات بھر۔ صفات اپنانی پڑیں گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے بہت ہی جامعیت کے ساتھ فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، تقوی والی زندگی گزارو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ جب اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو اللہ کا کوئی فرض چھوڑو گے نہیں کبھی بھی، کیونکہ ڈر ہے اللہ کا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کبھی نماز کو قضا نہیں کر سکتا، کانپ جائے گا اگر قضا کا موقع ہوگا، بے چین ہو جائے گا، کیسے پڑھوں، کب پڑھوں، کہاں پڑھوں۔ یہ تقوی کا اثر ہے۔ متقی ہوگا، سخت ٹھنڈ ہو رہی ہے، پانی یخ ہو گیا ہے، لیکن مجال ہے کہ فجر چھٹ جائے، مجال ہے کہ مسجد میں نہ جائے، مجال ہے کہ وضو نہ کرے، ضرور کرے گا، اور اطمینان قلب کے ساتھ کرے گا، اور شرح صدر کے ساتھ کرے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر میں نے فریضہ ادا نہ کیا تو میری پکڑ ہوگی۔ اسی طرح جب تقوی ہوگا تو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے آدمی بچے گا، اپنے اعضاء کو بچائے گا، اکیلے میں بھی بچائے گا، لوگوں کے سامنے بھی بچائے گا۔ اس کی نظر غلط جگہ اٹھ نہیں سکتی اگر متقی ہے، اس کے کان گانا باجا سن نہیں سکتے اگر متقی ہے، اس کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی اگر متقی ہے، اس کی زبان پر گالی نہیں آ سکتی اگر اس کے اندر تقوی ہے، وہ کسی کی غیبت کر کے خوش نہیں ہو سکتا اگر وہ متقی ہے، اس کی زبان کسی پر بہتان نہیں لگائے گی اگر وہ متقی ہے۔ اللہ کا ڈر یہ جنتیوں کی سب سے بڑی صفت ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے
اور پہلے مرحلے میں جانا ہے اور اعلیٰ درجے کی جنت اپنے لیے ریزرو کرانی ہے تو میرے بھائیوں متقی بننا پڑے گا۔ جب خواہش ہے، جب ذوق اور شوق ہے تو تقوی کا ارادہ کیجئے، متقی بن کر زندگی گزاریے۔ تقوی اللہ آج ہمارے معاشرے میں اس کی کمی ہے۔ آدمی پولیس سے ڈرتا ہے، طاقتور سے ڈرتا ہے، اور گھر والوں سے ڈرتا ہے، اور فلاں سے ڈرتا ہے، فلاں سے ڈرتا ہے، لیکن نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کتنے گناہوں میں آدمی مبتلا رہتا ہے مگر توبہ نہیں کرتا، احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی کیسی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے تو خواہش ہے جنت کی اور تقوی ہے نہیں تو خواہش کیسے پوری ہوگی؟ تقوی حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کو خاص طور پر جوانوں کا تقوی بہت پسند ہے، کیونکہ بڑھاپے میں تو ویسے ہی آدمی متقی بن جاتا ہے۔ کمال تو ہے جوانی کا تقوی، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی پروان چڑھی ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے میں جس کی جوانی گزری ہو، اللہ تعالیٰ ایسے جوانوں کو وی آئی پی لاؤنج میں جگہ عطا کریں گے کہ یہاں بیٹھو آ جائے۔ جس کو وہاں جگہ ریزرو کرانی ہے اس جوان مرد عورت کو دنیا میں جوانی اللہ کی عبادت میں لگانی پڑے گی۔ یہ قیمت ہے، جو یہاں قیمت بھر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بدلہ عطا کریں گے۔ تو ایک تو ہے تقوی اللہ، اور دوسرے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق، اس سے جنت ملے گی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأهله، تم میں سب سے کامل مومن وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ سب سے کامل وہ ہیں جو بڑے مالدار، یہ نہیں کہا کہ جو بڑے چودھری، یہ نہیں کہا کہ بڑے صاحب ثروت صاحب منصب ہیں، کیا کہا احسنهم خلقا، جن کے اخلاق بہترین ہیں، جو لوگوں سے ہنس مکھ کے باتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کو عزت دیتے ہیں، جو کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جو لوگوں کے ہمدرد ہیں، جو لوگوں کے خیر خواہ ہیں، جن کے اندر مواسات کا جذبہ ہے، نصیحت اور خیر خواہی کا جذبہ ہے،
جو زبردستی خواہ ہر وقت غصے نہیں ہوتے، صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، حلیم اور بردبار ہیں، یہ ہیں اچھے اخلاق والے، اور یہ جنتی ہیں، کامل ایمان والے ہیں۔ اور اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، یہ أَحْسَنُهُمْ خُلُقٌ کی تشریح ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ خاص طور پر حضور نے ذکر فرمایا، کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ باہر تو آدمی بڑا صوفی نظر آتا ہے، بڑا شریف ہے، بڑا وقار والا ہے، اور گھر میں جا کے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، بیوی کے ساتھ ہر وقت تیز اور گرمی سے پیش آتا ہے، ذرا سی کوئی گھر والوں سے غلطی ہو جائے میاں صاحب کا پارا چڑھ جاتا ہے، پیشانی پہ شکن آ جاتی ہے، زبان اول فول پکنے لگتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ آدمی کامل مومن نہیں ہے، کامل مومن وہ ہے جو گھر والوں سے نرمی سے پیش آئے، اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا یہ کمال ایمان کی دلیل ہے، اور اس کی برائی اور اس کے عیب کو تلاش کرنا اور اس کی طرف سے دل میں بدگمان رہنا، قد بٹھا لینا، ذرا ذرا سی بات پہ منہ چڑھا لینا، یہ ناقص ایمان کی دلیل ہے۔ تو اگر جنتی بننا ہے تو ہمیں اچھے اخلاق اپنانے پڑیں گے، احسنہم خلقاً وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا پڑے گا۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ پیار محبت کا ہونا چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق کو بجا لائے، مگر شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بیوی کا خیال کرے، اس لیے کہ رشتہ نکاح میں قربانی بیوی زیادہ دیتی ہے، شوہر کم دیتا ہے، اس لیے کہ شوہر تو اپنے گھر ہے، اپنے ماں باپ کے پاس ہے، اپنے وطن میں ہے، اپنے رشتہ داروں میں ہے، اور بیوی شوہر کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئی ہے، بسا اوقات اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آئی ہے، جہاں اس نے زندگی کا بہترین زمانہ ناز و نعم میں گزارا ہے، اس شوہر کے خاطر اس نے قربانی دی ہے۔ اگر یہ شوہر اس کی دلداری نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور جو شوہر اپنی بیوی کی دلداری نہ کرے اور اس کی قربانی کی قدر نہ کرے، ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس سے زیادہ کمینہ آدمی دنیا میں کوئی اور نہیں، وہ کمینہ ہے، وہ رذیل ہے، وہ ذلیل آدمی ہے جو اپنی بیوی کی قربانی کو نظر انداز کرتا ہے، اور اس سے بڑا ذلیل آدمی وہ ہے جو بیوی کے بجائے بیوی کے مال پہ نظر رکھے،
اس کی نظر میں لڑکی نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ یہ جہیز میں کیا لے کر کے آ رہی ہے۔ اگر لڑکی کے ماں باپ کمزور ہیں، اس کے مطالبات کو پورا نہیں کر پا رہے، لڑکی ہنرمند بھی ہے، لڑکی شکل و صورت کی قابل قبول بھی ہے، لیکن یہ ذلیل آدمی ہے جو مال نہ آنے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، اس سے بڑا کمینہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بدخلق ہے، یہ بغیر سزا کے جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے ایمان کی وجہ سے بعد میں جائے، ضرور جائے گا، لیکن اولین مرحلے میں نہیں جائے گا اگر اللہ نے معاف نہ کیا۔ تو حضور فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو، اچھے اخلاق اختیار کرو، انشاءاللہ گرین چینل سے جنت ملے گی، سیدھے چلے جاؤ گے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ کردار پیش کرو، یہ تو ہوئی جنت کی بات۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام سے دوسرا سوال کیا گیا کہ حضرت یہ بھی بتلا دیجئے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی صفات کون سی ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے تاکہ ان باتوں سے ہم بچیں۔ کس بنیاد پر سب سے زیادہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ بھی پتہ چلے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا الفم والفرج، ایک تو یہ منہ ہے، منہ آدمی کا، اور دوسرے شرمگاہ۔ منہ سے مراد زبان۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی کو بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، پھر فرمایا خلاصہ نہ بتا دوں؟ جی حضرت ضرور بتائیے۔ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، حضرت نے زبان پکڑی، وقال، اور فرمایا کف علیک ھذا، اسے قابو میں رکھنا۔ یہ خلاصہ ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا زبان سے جو الفاظ نکل کے ہوا میں گم ہو جاتے ہیں، کیا اس پہ بھی مواخذہ ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سن لو، لوگوں کو چہروں اور سینوں کے بل جہنم میں گھسیٹ کر لے جانے والی یہی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ کیا سمجھتے ہو؟ بڑا نیک آدمی ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھتا ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، جماعت میں بھی جاتا ہے، چلے بھی لگاتا ہے، لیکن زبان قابو میں نہیں ہے۔ قیامت میں جن کو گالی دی ہوگی، جن کی غیبت کی ہوگی، جن پر بہتان لگایا ہوگا، سب لائن لگا کے آ جائیں گے کہ جی دلواؤ ہمارا۔ اب وہاں پیسے تو ہوں گے نہیں کہ بھئی سیٹنگ کر لو، ایک گالی کے 15 روپے، وہاں نہیں چلے گا۔ یہ پھر کیا ہوگا؟ بہت نماز لے کے آیا، گالی دی تھی، کتنی نمازیں دے دو اسے، بہتان لگایا تھا، اتنے روزے دے دو، غیبت کی تھی، اتنا صدقہ خیرات دے دو۔ لوگ آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی تاکہ نیکیاں صفر ہو جائیں گی، آنے والے باقی رہ جائیں گے۔ تھے بڑے نیک، مگر زبان قابو میں نہ ہوئی تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ جو آ رہا ہے
اس کے گناہ اس پہ لاد دو۔ تو لے کے گئے تھے نیکیاں، لد گئیں برائیاں۔ کیوں؟ زبان قابو میں نہیں رہی۔ آج ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہم بے تکلف جھوٹ بول دیتے ہیں، بے تکلف بہتان لگا دیتے ہیں، بے تکلف لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بھی گناہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کان کھول کے سن لو، زیادہ تر جہنم میں لے جانے والی جو صفت ہے یہ زبان ہے، اور دوسری صفت ہے شرمگاہ۔ اس شرمگاہ کا اگر غلط استعمال ہو، بدفعلی ہو، بدکاری ہو، بے حیائی ہو، زناکاری ہو، تو آدمی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا جو صحیح حدیث میں ہے کہ آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک تنور جل رہا ہے آگ کا، اور اس میں لپٹ اٹھتی ہے، تو جو اس میں لوگ جل رہے ہیں مرد و عورت، وہ نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر لپٹ اندر چلی جاتی ہے تو اندر چلے جاتے ہیں۔ چیخ و پکار ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو کن کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ زانی بدکار لوگ ہیں جو دنیا میں زناکار تھے۔ معمولی لذت کے لیے آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور بے حیائی کے راستے پر چلے، یہ آدمی کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس پر سخت رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ پردے کا حکم دیا عورتوں کو، کوئی اجنبی مرد عورت ایک جگہ تنہائی نہ کرے، بے تکلفی سے بات چیت نہ کرے، سفر میں نہ جائے۔ جب بھی عورت نکلے تو محرم کے ساتھ نکلے یا شوہر کے ساتھ نکلے، سفر میں جائے۔ یہ ساری رکاوٹیں اسی لیے ہیں تاکہ دنیا میں زنا بند ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، فواحش پر بندش لگے۔ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے بچیاں باحیا رہیں، فواحش قریب نہ جائے، اس بارے میں ہم لاپرواہ نہ رہیں۔ آج کل فلمیں، پکچریں، انٹرنیٹ، موبائل، ان سے آدمیوں کے آنکھوں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اللہ کا ولی ہے جو ان باتوں سے بچتا ہے۔ ہمیں بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ مختصر روایت آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ 2 باتیں کرنے کی ہیں، 2 باتیں بچنے کی ہیں۔ کرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اچھے اخلاق اختیار کرو۔ بچنے کی بات کیا ہے؟ زبان قابو میں رہے اور آدمی بے حیائی کی باتوں سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو بھی مزید ترقیات سے نوازیں، شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔